بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، اور اس کے آئین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی، اور ہمارے ملک کی سیاستدانوں کی ایک کثیر تعداد اسلام کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کی ہے۔ بالخصوص سیاست میں علماء اکرام تو صرف اسلام کے ساتھ محبت ہی نہیں بلکہ اسلام کی چوکیداری اور اسلام کے دفاع کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود ہمارے ملک میں کچھ یہودیوں کے ایجنٹ، قادیانیوں کے پالتو کتے اور امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے ہڈی چبانے والے سیاستدان بھی موجود ہیں، جن کو صرف اس بات کے پیسے ملتے ہیں کہ دین اسلام کے احکامات پر نکتہ چینی کرو، علماء اکرام پر تنقید کرو، دین کا مذاق اڑاؤ۔ تو ظاہر ہے کتے کا مزاج ہوتا ہے کہ جس کا کھاتا ہے اسی کا بھونکتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے سیاستدان کتے جو یہودیوں کا کھاتے ہیں، اسرائیل اور برطانیہ اور امریکہ کا کھاتے ہیں، تو ظاہر ہے گائیں کے بھی انہی کا دیا ہوا مشن۔ انہی یہودیوں کے پالتو کتوں میں سے ایک کتا ہمارے ملک کے اندر بہت مشہور ہے اپنی غلاظت کے اعتبار سے، اپنی گندگی کے اعتبار سے، اپنی بدبو کے اعتبار سے، جو کسی ایک پارٹی میں کبھی نہیں رہا، کبھی مسلم لیگ میں گھستا ہے، پھر وہاں سے بھاگتا ہے، پیپلز پارٹی میں آ جاتا ہے، پھر پیپلز پارٹی سے نکلتا ہے پی ٹی آئی میں آ جاتا ہے، پھر جب پی ٹی آئی پر برا وقت آتا ہے تو کورٹ سے دوڑ لگاتا ہے، اور اس کی دوڑ بڑی مشہور ہوئی اور اس کی ویڈیو بھی بہت مشہور ہوئی۔ موٹا ہے، شکل میں گینڈا ہے، گردن موٹی ہے، لیکن منہ سے غلاظت نکلتی ہے۔ بعض انسان ہوتے ہیں جن کے منہ سے اچھی باتیں نکلتی ہیں، لیکن اس شخص کے منہ سے صرف گندگی اور غلاظت نکلتی ہے۔ اور میں بھی یہ جو سخت الفاظ کہہ رہا ہوں اس کی غلاظت کا جواب دینے کے لیے اس کے لب و لہجے میں جواب دے رہا ہوں، ورنہ میرا دین، میرا مذہب حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس قسم کے خبیث النفس انسانوں کو حسن اخلاق کی تعلیم نہیں دیتا۔ اتنی لمبی چوڑی تمہید کے بعد آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ گینڈا کون ہے۔ اس پاکستان کے منحوس گینڈے کا نام ہے چودھری فواد چودھری اور فراڈ چودھری ڈبو۔ کسی ٹی وی اینکر نے اس سے سوال کیا کہ مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس 18 سال سے کم عمر شادی پر جو پابندی کا بل حکومت لے کر آئی ہے، اس کے خلاف تحریک چلانے والے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا، میں نے اس کے جواب کو نوٹ کیا ہے اور اس کا آپ جو ہے وہ پڑھ کر بھی سناتا ہوں اور ساتھ ساتھ جواب بھی دیتا جاتا ہوں۔ مولانا صرف اپنے مذہبی گروہ کو خوش کر رہے ہیں۔ یہ ڈبو صاحب کی، فراڈ چودھری کی، بھگوڑے کی، گینڈے کی بات ہے کہ مولانا اپنے مذہبی طبقے کو خوش کر رہے ہیں۔ بھائی 18 سال کی عمر میں شادی ہو یا 18 سال سے کم عمر میں شادی ہو، اس میں مذہبی طبقے کی خوشی کیا ہے؟ عقل سے تھوڑا کام لو۔ تمہارے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، یا تمہارے دماغ میں امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل کی سنڈیاں بھری ہوئی ہیں؟ بس جو منہ میں آیا بک دیا کہ مولانا مذہبی طبقے کو خوش کر رہے ہیں۔ مولانا جو کام بھی کرتے ہیں اپنے اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کرتے ہیں۔ آگے اس کی عقل دیکھیں، عجیب اس کی عقل، شاید اس کے بدن میں پھیل گئی ہے اس لیے یہ موٹا ہو گیا ہے۔ کہتا ہے کہ قربانی کے جانور کی بھی عمر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 6-7 سال کی بچیوں کی شادیاں کرا دی جائیں۔ عقل کے اندھے، گدھے، ابلتے ہوئے گندے گٹر کے کیڑے، فراڈ چودھری عرف ڈبو، تجھے کس نے کہا ہے کہ 5 سال 6 سال کی عمر میں شادی کرائی جائے گی؟ کون سی بچیوں کی 5 سال 6 سال کی عمر میں کون سے مولوی نے شادی کرائی ہے؟ گدھے بتا۔ اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی کتیا کا دودھ پی کر بڑا نہیں ہوا،
اگر تو اپنے باپ کا حلالی نطفہ ہے اور ڈی چوک کے مجرے کی پیداوار نہیں ہے تو مجھے بتا کہ پاکستان میں کون سے مذہبی مولوی نے 5 سال اور 6 سال کی بچیوں کی شادی کا مطالبہ کیا ہے؟ اور پھر دوسری بات دیکھو، غلاظت سے غلاظت ہی نکلتی ہے. اب یہ بچیوں کو قربانی کے جانوروں کے برابر سمجھ رہا ہے. اب ایک گدھے نالائق، یہ لب و لہجہ میں تجھے جواب دینے کے لیے دے رہا ہوں. اگر تجھ میں ہمت ہے، اپنے باپ کا حلال کا نطفہ ہے اور اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی کتیا کا دودھ نہیں پیا ہے، تو میری ان باتوں کا جواب دینا تجھ پر ذمہ داری ہے. قربانی ایک الگ مسئلہ ہے، نکاح ایک الگ مسئلہ ہے. دونوں مسئلوں کو خلطے مبحث نہ کر. گدھے، تیرے کو اتنا بھی فرق نہیں پتا. اور پھر یہ ہے کہ ہم نے کون سے مولوی نے کہا ہے کہ 5 سال 6 سال 7 سال کی بچیوں کی شادیاں کراؤ؟ شرعی طور پر 12 سال بچے کی بلوغت اور 15 سال بچے کی بلوغت کی عمر ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ شادی کب بھی کریں، بحث یہ نہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بلوغت کے بعد شرعی حق ہے مرد اور عورت کو شادی کا. اس میں کوئی حکمران نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، عمران خان ہو، صدر زرداری ہو یا کوئی بھی ہو، یہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ قرآن پاک اور شریعت کے احکامات کو بدل سکیں. ان کی اتنی اوقات نہیں ہے، اور اگر بدلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ علماء اکرام ان کو بدل دیں گے. تو جو شریعت نے عمر رکھی ہے بلوغت کی، بالغ ہونے کے بعد شادی کریں، یہ اسلام کا حکم ہے اور یہ بال اسلام کے احکامات کے منافی ہے. اور آگے اپنی غلاظت نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ یہ مولوی، یہ سارے لوگ کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں. یعنی کیا یہ اپنی بچوں کی شادی 6 سال میں کر دیں گے، 7 سال میں شادی کر دیں گے؟ ابے گدھے کے بچے، کس نے کہا ہے کہ ہم 5 سال 6 سال 7 سال میں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد شرعی طور پر شادی کا حق حاصل ہو جاتا ہے. 12 سال میں بالغ ہو، 13 میں، 14 میں، 15 میں، ٹھیک ہے نا جی. بلوغت شرط ہے. یہ تجھے کس نے، مجھے پتا ہے یہ 5 سال 7 سال کس نے رٹائے. یہ تجھے یہودیوں نے ہڈی ڈالی ہے اور انہوں نے رٹا دیا ہے کہ تو یہ بات کرنا. کوئی مولوی 5 سال 7 سال کی جو ہے نا اس کی شادی کی بات نہیں کرتا ہے. آگے کہتا ہے کہ مطلب انسانیت بھی کوئی چیز ہے. یہ تو بالکل ہی میرے خیال میں جانوروں سے بدتر ہے. اب یہ علماء کو جانوروں سے بدتر کہہ رہا ہے، حالانکہ خود گندی نالی کے گندے ابلتے ہوئے گٹر کے کیڑے جیسے بھی بدتر انسان ہے. اس کو میں سور کہوں تو سور کی توہین ہے، اس کو میں کتا کہوں تو کتے کی توہین ہے. اتنا غلیظ انسان ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اور یہ انسان علماء کو کہہ رہا ہے کہ جانوروں سے بدتر ہے. تیرے لیے قرآن میں آیا اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ لوگ، اس قسم ڈبو قسم کے لوگ، یہ جانور بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. تم لوگ جانوروں سے بدتر ہو. کہتا ہے کہ جانوروں سے بدتر لوگ ہیں. ان کو کوئی سمجھ عقل شرم ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں کون سی صدی میں رہ رہے ہیں. ہم اسی 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تجھ جیسے بے غیرتوں کا صفایا کرنا، تجھ جیسوں کی کمر توڑنا اور تجھ جیسے باطل نظریات کو دفن کرنا، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. تجھے کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے پاکستانی. اب تو تجھے پی ٹی آئی والے بھی نہیں تھوکتے. تو وہی بھگوڑا ہے نا جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر بھاگا تھا جیل سے. گاڑی سے اتر کر پولیس لگی تھی، ضمانت ہوئی تیری عدالت میں، تو عدالت سے باہر نکلا تو پولیس تیرے کو گرفتار کرنے کے لیے تو گاڑی سے نکل کر اور بھاگ رہا تھا. بہادر، بڑا بہادر ہے نا بھائی تو، اس لیے تو بھاگ رہا تھا، کیونکہ بہادری ہے بھاگنا. تو علماء کو کہہ رہا ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اسلام کے لیے، ایک بھگوڑا وہ علماء پر جو ہے تنقید کر رہا ہے جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی علماء اکرام نے. تو علماء اکرام کیا عام مسلمان کے پیشاب کے برابر بھی نہیں ہے. خبیث، ملعون، ابلیس، تیری اوقات کیا ہے؟ تو علماء کو کہتا ہے کہ جانور ہیں اور یہ کون سی صدی میں رہتے ہیں. ہم 14ویں صدی میں رہیں، ہم پہلی صدی میں رہیں، ہم کسی میں بھی رہیں، اس سے تیرا کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کتا جس صدی میں پیدا ہوا تو اسی میں رہے. باقی علماء پر بھونکے گا، تیری کتی زبان کو کاٹا جائے گا اور دنیا عبرت حاصل کرے گی. لگتا ہے پھر کوئی پولیس تجھ پر چھاپا مارے، پھر تو بھاگے اور تیری ویڈیو بنائی جائے. آگے کہتا ہے کہ
ان سے جب تک جان نہ چھڑائیں کیسے پاکستان آگے جائے گا. واہ 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 موٹو, یا تیری عقل بھی تیرے جسم کی طرح موٹی ہے. ابے بے وقوف, پاکستان میں علماء ہیں تو پاکستان ہے. تجھ جیسے بے غیرت تو کب کا پاکستان اسرائیل کو بھیج دیتے, تجھ جیسے بے غیرت تو کب کا پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو بھیج دیتے. علماء ہیں. اگر پاکستان میں تیرے ہوتے ہوئے پتھروں کی برسات نہیں ہو رہی, اگر پاکستان میں تو بندر اور خنزیر کی شکل کا نہیں بن رہا, اور پاکستان کے ہوتے ہوئے تو زمین میں نہیں دھس رہا, تو یہ علماء اکرام کی برکت ہے. اور بغیرت تیری تو 3.5 سال حکومت رہی ہے نا موٹے, 3.5 سال تو نیازی کا وزیر بن کر رہا ہے نا, تو تجھے کس نے روکا تھا پاکستان کو آگے لے جانے سے؟ تو کون سا پاکستان کو چاند پر لے گیا تھا, اور تو کون سا چاند پر چلا گیا تھا؟ اس وقت تو علماء تیرے ساتھ نہیں تھے. پھر تو پاکستان کی تباہی میں تجھ جیسے گندے کیڑے, تجھ جیسے خبیث الفطرت انسانوں کا ہاتھ ہے, ورنہ پاکستان بہت آگے نکل چکا ہوتا اگر تجھ جیسے غلیظ یہودی سوچ رکھنے والے اور قادیانیوں کے ایجنٹ اس پاکستان میں نہ ہو تو پاکستان بہت آگے چلا جاتا. کہتا ہے کہ یہ جو شادی کراتے ہیں بچیوں کو زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں. بھائی کون اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرے گا؟ تجھ جیسے بغیرت تو کریں گے جو ابو جہل کی اولاد ہوگی. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, امیہ بن خلف, یہ سرداران قریش تھے اور ان کا تو روحانی بیٹا ہے. تم کرتے ہو کہ ہم تو بیٹی کو, بہن کو, ماں کو ایک عزت کا مقام دیتے ہیں, کوئی زندہ درگور نہیں کرتے. اور 12 سال کی بلوغت کے بعد جو ہے شادی کرانا یہ زندہ درگور کرنا نہیں ہے, اس کا حق دینا ہے. آگے کہتا ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل یہ ادارہ ہے, یہ ان پر جو اس پر بولتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل ہونی نہیں چاہیے. مولویوں کی بلیک میلنگ کے لیے آپ اربوں روپے ضائع کر رہے ہیں. انی دیا, کتی دیا, پہلے تو یہ بتا کہ اسلامی نظریاتی کونسل پر کتنے ارب روپے خرچ ہوتے ہیں. اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, کسی کتیا کا دودھ پی کر بڑا نہیں ہوا ہے چودھری فواد فراڈ, تو بتا کہ اسلامی نظریاتی کونسل پر کتنے ارب روپے خرچ ہوتے ہیں. اگر نہیں تو کتی زبان سے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاکیزہ ادارے کا نام لے کر اور ان کو اربوں روپے ضائع کرنے کا تانا مت دے بے غیرت. اور آگے کہتا ہے کہ رویت حلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے, شریعت کوٹ بنائی ہوئی ہے, اسلامی نظریاتی کونسل بنائی ہوئی ہے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مولوی صاحبان کی بلیک میلنگ ہو, اس کو ہم مضبوط کر رہے ہیں. مولوی صاحبان نے کون سا تجھے بلیک میل کیا ہے؟ کون سا بلیک میل کر کے تیری بیوی چھینی ہے؟ کون سے مولوی صاحب نے تجھے اسلامی نظریاتی کونسل اور شریعت کونسل سے اور رویت حلال کمیٹی سے جو ہے وہ بلیک میل کر کے تیری بیٹی چھینی ہے؟ بے غیرت, بلا وجہ کا جو ہے وہ علماء پر الزام لگاتا, دلے, دیوس, ابلیس کے نطفے, قادیانی, مرزا غلام محمد قادیانی کی روحانی اولاد. شرم آنی چاہیے تجھے. اور آگے کہتا ہے کہ یہ سعودی عرب میں, ایران میں اور عرب ورلڈ میں ایسے ادارے نہیں. ابے گدھے, وہاں یہ ادارے ہیں. سعودی عرب میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے, اسلامی قوانین پر نظر رکھنے کے لیے. رویت حلال کمیٹی وہاں ہے, شرعی کورٹیں وہاں پر ہیں. تجھے کس نے کہہ دیا؟ تجھے یہودیوں نے سبق پڑھا دیا, تو نے یہاں پر آ کر ٹٹی کر دی. ابے دیکھ تو لیا کر ٹٹی کرنے سے پہلے کہ یہ ٹٹی کرنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے, گدھے کہیں گے. اور آگے لکھتا ہے ایک نہیں جو ہے نا بھڑک مار دی, کہہ رہے کہ 25 لاکھ بچے ملک چھوڑ کر چلے گئے. کیوں؟ کہ کم عمری میں شادی ہوتی ہے. ابے کہتے ہیں یہاں پر تو کم عمری میں شادیاں ہو ہی نہیں رہی. یہاں تو 40 سال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بغیر شادیوں کے. یہاں تو 40, ابھی رپورٹ آئی تھی 5-7 مہینے پہلے, 1.35 کروڑ کے قریب 40-35 سال کی عمر کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو کہتا ہے وہ تیرے جیسے خنزیروں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہاں سے نوجوان گئے ہیں, حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہاں سے گئے. اپنی تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہیں, 200-400% بڑھانی ہوتی ہیں. ابھی کل پرسوں اسپیکر اور قومی اسمبلی کے چیئرمین کی, اسپیکر کی اور قومی سینٹ کے چیئرمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں. اور عام ملازمین کی تنخواہ کے لیے 15 دن سے مشورے ہو رہے ہیں, اور وہ بھی 5%, 10%.
یہ تمہارا غلیظ نظام جو ہے نا، اس غلیظ نظام سے بے دل ہو کر، تمہاری بے حسی سے نفرت کر کے، تم جیسے بے غیرتوں کی بے غیرتی سے نفرت کر کے یہ 25 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کر گئے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل یا شریعت عدالت اور یا رویت حلال کمیٹی کی وجہ سے نہیں گئے، تم جیسے غلیظ گندے انڈوں کی وجہ سے گئے ہیں۔ اور تم جیسے غلاظت کے کیڑے جب تک سیاستدانوں میں موجود ہیں، باقی سیاستدانوں کی بھی تم لوگ ان کو جو ہے وہ گالی بنا رہے ہو۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تجھے مرزا غلام محمد قادیانی کی طرح عبرتناک موت کا شکار کرے۔ تو جھوٹا ہے، پہلے نمبر کا جھوٹا ہے اور پہلے نمبر کا دجال ہے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو میری ان ساری باتوں کا جواب دینا۔ ایک آخر میں بات سن لے، میرا مذہب مجھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اخلاق کی تعلیم اسلام دشمن سے نہیں، جاہل کافر سے اخلاق کی تعلیم ہے، جس کو اسلام سے دشمنی نہیں ہے، بس کفر پہ ہے اپنے۔ لیکن تجھ جیسے ابو جہل کی نسل سے اخلاق کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ تجھ سے نفرت کرنا ایمان سمجھتا ہوں، تجھ سے نفرت کرنا اسلام اور ایمان میں اپنا عقیدہ سمجھتا ہوں۔ اپنی روش کو سدھار لے، اپنے گندی سوچ کو صاف کر لے، نہیں کرے گا تو عبرت کے نشانہ ایک دن تو بن ہی جائے گا۔ مرزا غلام محمد قادیانی بھی بن گیا تھا، اور بھی بہت سارے تجھ جیسے غلیظ لوگ پیدا ہوئے، بن گئے۔ علماء بھی یہاں رہیں گے، شریعت کورٹ بھی یہاں رہے گی، رویت حلال کمیٹی بھی یہاں رہے گی، اسلامی نظریاتی کونسل بھی یہاں رہے گا۔ تجھ جیسے جل جل کر مر جائیں گے۔ تمہارے لیے یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، قل موتوا بغیظکم، اپنے بغض کی آگ میں اپنے آپ میں مر جاؤ، تو مر جاؤ، موتوا بغیظکم، وآخر دعوانا الحمدللہ۔